السلام علیکم ناظرین، پروگرام نشاندہی اور آپ کی میزبان سمینا وقار۔ ناظرین، پاناما کیس جے آئی ٹی کل سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائے گی۔ قطری شہزادے کے بیان کے بغیر جے آئی ٹی رپورٹ قبول نہیں، خواجہ آصف، اور جے آئی ٹی کی تشکیل کا طریقہ کار پہلے دن سے متنازع رہا، خواجہ سعد رفیق۔ جے آئی ٹی کی تمام ریکارڈنگ پبلک کی جائے، خواجہ آصف کی جانب سے یہ بیان ہے، اور پی ایس 114 الیکشن ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ میں نے جن بیانات کا ذکر کیا پاناما کیس کے حوالے سے، آپ نے کل دیکھا ہوگا 4 وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے آئی۔ آج بھی وفاقی وزراء نے مختلف فورمز پہ مختلف ایریاز میں اپنے جلسوں سے خطاب کیا، اس میں بھی پاناما کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی۔ اب آج اس وقت رات کے 8 جو ہیں وہ بج چکے ہیں، اور کل یہ رپورٹ پیش ہوگی۔ کل جب ہم نے پروگرام کیا تو اس میں بہت ساری باتیں اور ایسے تذکرہ آیا، اور تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا تھا کہ ابھی بھی ایک دن باقی ہے، جو مطالبات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، شاید ان کو ابھی بھی وقت ہے کہ ایڈریس کر لیا جائے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا ہے عمران خان صاحب نے بھی بنی گالہ سے جو خطاب کیا اور جو انہوں نے کہا، پھر اس کے علاوہ حکومتی وزراء نے جو کچھ کہا، اور آج اس وقت تک اب شاید لگتا تو یہی ہے کہ بالکل اب شاید ان مطالبات کو ماننے کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ ان مطالبات کے بغیر جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے آئے ہیں، جب جے آئی ٹی رپورٹ سبمٹ ہوگی تو کیا ہوگا آگے؟ اس جے آئی ٹی رپورٹ کو کس طرح سے مانیں گے، تسلیم کیا جائے گا، یہ آگے جائے گی، آگے سپریم کورٹ کا اس کے اوپر کیا جواب ہوگا، کس طرح سے معاملات کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے یا نہیں، قانونی حیثیت چیزوں کی کیا ہوگی، آگے ہونے کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کراچی کے اندر جو ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہاں پہ سندھ میں سچویشن کیا بننے جا رہی ہے۔ جو بڑی پارٹیز اس وقت وہاں پہ میدان میں ہیں، چونکہ اس وقت ووٹوں کی گنتی جاری ہے، دن بھر آپ نے دیکھا کہ الزامات کی بوچھاڑ تھی، ہر پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ کیا ایک حلقے میں اگر کچھ گڑبڑ ہے یا کچھ ایسے مشتبہ لوگ پکڑے گئے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی پکڑی گئی تو کیا سارے ہی الیکشن کو، تمام حلقوں کو ریگڈ قرار دے دیا جائے گا، یا جو جیت جائے گا وہ یہ کہے گا، چاہے دن بھر اس نے بیان دیے بھی ہیں اگینسٹ، تو وہ یہ ماننے کو تیار ہوگا کہ ٹھیک ہے الیکشن صحیح ہوا، باقی تمام سیاسی جماعتیں یہ کہیں گی کہ نہیں، اس کے اندر دھاندلی ہوئی۔ آخر اس چیز کا خاتمہ کب ہوگا؟ کب ہم دیکھیں گے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوئے اور تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، الیکشن ٹھیک ہوا ہے، میں ہار گیا اور آپ جیت گئے۔ ہم اپنے بچپن سے یہی دیکھتے آئے ہیں کہ یہی ایک تنازع جو ہے ہر جمہوری حکومت کے بعد ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ الیکشن رگڈ ہے، جو جیت گیا وہ خوش، جو ہار گیا وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی۔ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایڈریس ہونی تھی، اور ایسا میکنزم تھا جس کے اوپر کی بات ہوئی کہ اب آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، کیا وہ مکمل ہو پایا یا نہیں؟ اگر مکمل ہوا تو پھر یہ آوازیں کیوں آئیں، اور اگر مکمل نہیں ہوا ابھی بھی تو 2018 میں الیکشن کو کس طرح سے ہم شفاف قرار دیں گے؟ بہت معزز شخصیات یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان سے آپ کو تعارف کرواتی چلوں۔ صدیق الفاروق صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سینیٹر میاں عتیق صاحب، MQM پاکستان سے آپ کا تعلق، بہت شکریہ، آپ یہاں موجود ہیں۔ صالح ظفر صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، بہت شکریہ آپ کا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی ہم نے مدعو کیا تھا، لیکن وہ اپنے الیکشنز کی وجہ سے ہمیں یہاں اسٹوڈیو میں جوائن نہیں کر سکے، لیکن ٹیلی فون لائن پہ وہ ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے ہم ان کا ورژن بھی ضرور لیں گے۔ ابتدا کروں گی میں، چونکہ صدیق الفاروق صاحب آپ یہاں پہ موجود تو ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ پہلے جو آزاد آواز ہے میں صالح ظفر صاحب کو تھوڑا سا اس میں انوالو کروں، اور اس کی اصل جب یہ رپورٹ سامنے آئے گی، کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے بہت سارے تحفظات ہیں، بہت ساری ڈیمانڈز ہیں جو سامنے ہیں۔ سب سے پہلے تو صالح ظفر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاناما کیس پر بنائی گئی یہ جے آئی ٹی جو کل اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی، فیصلہ آنے میں یہ تو بات کی بات ہے کہ پہلے تو اس رپورٹ میں جو تحفظات پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ آج ابھی تک تو پورے نہیں ہوئے، کل یہ جب سمٹ ہوتی ہے تو آپ کیا پوزیشن دیکھیں گے؟ دیکھیے جی، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں بڑا لینتھی ایشو ہے، اور اس پہ بڑی ڈبیٹ ہونی چاہیے اور ڈبیٹ ہوگی۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے JIT بنانے کا جو راستہ اختیار کیا یہی کوئی اتنا قابل تحسین نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کو ایسے معاملات جو کہ عدالتوں کے ذریعے طے ہونے چاہیے انہیں ایک کرمنل پروسیڈنگ کا جو راستہ ہے وہ اس کے لیے اختیار کیا جائے. میکسیمم یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو اگر باقی سپریم کورٹ کو اگر کوئی چیز اس میں سے دکھائی دے رہی تھی تو ان کو فاضل جج صاحبان کو چاہیے تھا کہ اس کا ریفرنس بھیج دیتے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے کو یا کسی اور دوسری عدالت کو بھیجتے بجائے اس کے کہ JIT بنائی جائے. JIT نارملی کوئی اتنا پسندیدہ لفظ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. جہاں تک دوسری بات آپ نے کہی کہ JIT کیا ہے, JIT بھی دراصل شروع سے ہی تنازعات کا شکار رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک واٹس ایپ کے بارے میں خبر آئی تھی کہ رجسٹرار کو کسی نے واٹس ایپ کے اوپر کہا کہ جناب ان لوگوں کو نامزد کیا جائے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ منی ٹریل کی بہت بات ہوئی ہے, واٹس ایپ کی ٹرین کی کسی نے بات نہیں کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رجسٹرار کو کس نے کہا, جس شخص نے رجسٹرار کو کہا اس کو کس نے کہا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو JIT ہے یہی بنیادی طور پر ایک بہت ہی متنازع ایک باڈی تھی اور سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ جب اس کو سپریم کورٹ نے 4 مرتبہ اس کو رپورٹ دینے کے لیے گنجائش رکھی تھی تو ان کو چاہیے تھا پہلی رپورٹ کے بعد یا دوسری رپورٹ کے بعد جب اس کے بارے میں ایک ڈسپیوٹیڈ ایٹماسفیئر بن گیا تھا تو ان کو چاہیے تھا اس کو وڈرا کرتے اور پھر کوئی اور راستہ اختیار کرتے. اور پھر JIT نے بھی اپنی جو پروسیڈنگ ہے اس میں بھی اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ ان کے نام کے اوپر اتنا حرف آ رہا ہے, وہ کوشش کریں کہ ایسی حرکتوں سے ایسے ایکشن سے باز رہے جس کے نتیجے میں یہ مزید متنازع ہو. آپ نے دیکھا کہ پورے پروسیس کے دوران ہر تیسرے چوتھے دن ہر 5ویں 6ٹھے دن کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیپ لیا JIT نے جس کے نتیجے میں وہ ڈسپیوٹیڈ ہوگی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف کا تو پاناما پیپرز میں نام نہیں ہے, آپ نے نواز شریف کو کیوں بلایا؟ آپ نے چلے حسین نواز کا نام ہے وہ آئے, اور حالانکہ وہ پاکستانی سچ یا پاکستان کے ریزیڈنٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس فیملی نے ارینج کیا کہ حسین نواز جائیں اور آپ نے بلا کر ان کو گرل کیا, ان کی تصویر آپ نے لیک کی. اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ سب وہ باتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر میں سمجھتا ہوں JIT کی رپورٹ کچھ بھی ہو وہ ڈسپیوٹیڈ ہے. اور جو شریف فیملی کا سب سے بڑا ڈیفنس تھا وہ جو جس کو منی ٹرین کے حوالے سے بہت یاد کیا جاتا ہے وہ تھا ان کا قطر کے سابق وزیر اعظم پرنس حمد کا بیان. پرنس حمد نے آپ کو لکھ کر دیا سپریم کورٹ کو کہ جناب ہمارے ان کے ساتھ فیملی ریلیشن شپ ہیں, ہمارے فیملی بزنس پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ, اور ہم ہیں ذمہ دار جو بھی ان کے مالی معاملات ہیں ان میں ہم نے ان کی ہیلپ کی ہے, ان کو مدد کی. میری خود پرنس حمد سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب ہم تیار ہیں بتانے کے لیے لیکن ہمارا بھی اپنا ایک پروٹوکول ہے اس کے مطابق یہ چلیں, ہم پوری طرح بیان دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن JIT نے پہلے دن سے لے کر آج تک کوشش یہ کی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طریقے کا راستہ اختیار کیا جائے کہ پرنس حمد کا بیان نہ ہو. جب تک پرنس حمد کا بیان نہ ہو. بات کی اسی کو میں آگے لے کے تھوڑا سا ان سے پوچھ کے واپس آپ کے پاس اور آپ سے بھی اس حوالے سے میں بات کروں گی. تو دیکھو فاروق صاحب, قطری شہزادے کے بیان کے حوالے سے بات ہوئی ہے. آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ذمہ داری تھی ان کو لانا. کیا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سمینہ بکرا. میں اس سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ جب انکوائری ہو رہی ہوتی ہے تو مثبت منفی بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں, اور مجرم جو ہیں ان کی جب وہاں کالے کرتوت سامنے آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ سامنے پبلک میں نہ آئے, چھپائی دو. جبکہ جن لوگوں کو وہاں انٹروگیٹ کیا گیا, سوالات کیے گئے, وہ کہتے ہیں جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے نا آڈیو ویڈیو وہ قوم کے سامنے رکھے تاکہ پتہ چل جائے ساری قوم کو. تو اگر یہ مجرم اور ان کا یہ سیاہ روح ہوتے تو یہ کیوں یہ مطالبہ کرتے؟ نمبر 1. نمبر 2, سابق وزیر اعظم قطر کی حوالے سے بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں. انہوں نے جس خط کو کہتے تھے اڑاتے تھے کچھ بھی نہیں ہے, کاغذ کا ٹکڑا ہے, انہوں نے سفارت خانے سے تصدیق کر کے بھیجا کہ میں اس کے ایک ایک لفظ کی تصدیق کر رہا ہوں, یہ میرا خط ہے اور اگر آپ نے پوچھنا ہے آپ آ جائیں. تو بھائی اگر پرویز مشرف صاحب کے پاس آپ جا سکتے ہو, اگر ارسلان افتخار کو آپ کوشچنئر بھیج سکتے ہو تو ان کو بھی بھیج دو. جہاں یہ کہتے ہیں جی کہ ان کا سب جیل تھی, سب جیل
पाकिस्तान में थी ना। सब जेल से जो होते हैं मुलजिम वो आ जाते हैं अदालत में। ये सारा कुछ क्यों किया गया? समझते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी JIT को? मैं ये समझता हूँ कि इन्हें ये सारे मामलात इस तक पहुंचने के लिए वीडियो लिंक के जरिए करना चाहिए। लेकिन साले जाफर साहब ने ही नहीं, मैंने बार बार ये बात की कि जो कुछ JIT ने किया उसके अमल से अंदर जो कुछ हुआ वो इमरान खान के नोके जुबान होता था, शेख रशीद के मुंह पर होता था। जो कुछ वो वहां रिपोर्ट अगर उन्होंने जमा कराई है या इल्जामात जो लगाए वो साथ ही मीडिया को रिपोर्ट दी जाती थी। उधर कहते थे ये कॉन्फिडेंशियल है। तस्वीर की लीकेज हुई, उस पर उन्होंने कह दिया कि जी हमने एक्शन भी ले लिया, बंदे को भी भेज दिया है, नाम हम नहीं बता सकते। अब हुकूमत पर उन्होंने छोड़ा, हुकूमत ने वो बंद लिफाफा भी सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है। कहते हैं जी कि अगर ये लीक हुई तो ये बड़ा कौमी सलामती का मामला होगा। तो फिर सवाल ये है कि कौमी सलामती वाले वो लोग जिसके खिलाफ एक्शन हुआ है वो वहां कर क्या रहे थे? अगर हम उनका नाम नहीं दे सकते, उससे हर्फ आएगा, वो वहां क्या कर रहे थे? क्यों लीक की उन्होंने? इन तमाम बातों से ये समझ आती है। बहुत से लोग ये दलील देते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है। भाई कोई आइन और कानून ऐसा नहीं है जो ये कहे कि कोई तफ्तीशी इदारा जिसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये आप तफ्तीश करके मुझे हमें रिपोर्ट दें, वो सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन होती है। अलबत्ता एक जुमला अपने अमल से JIT ने यह साबित किया है कि वो तहरीक इंसाफ की एक्सटेंशन है, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, वो मुतनाज़ा है। उसका वो मेंबर नैब का आदमी जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही डिसिप्लिनरी एक्शन जारी था, उसको उठा के मेंबर क्यों बनाया गया? वो मेंबर जिसको कहा गया कि ये फलां का रिश्तेदार है, क्यों बनाया गया फलां? और जो हुसैन नवाज ने रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट में, उनके इल्जामात लीकेज और व्हाट्सएप हर चीज से दुरुस्त साबित हुए कि उनके इल्जामात दुरुस्त हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। जमहूरियत की हम बात करते हैं जी, जमहूरियत के अलंबरदार हैं तमाम सियासी जमातें भी, आवाम भी, सब लोग। और अब एक जमहूरी प्रोसेस जो है उसको भी चलते रहना चाहिए। साथ साथ करप्शन के मामलात अगर इस किस्म के कुछ भी आते हैं उनको भी एड्रेस होना चाहिए और उसके अंदर इंसाफ सबके लिए होना चाहिए कि उसके दायरे में जो जो लोग आते हैं उन सबको एड्रेस करना चाहिए। स्टार्ट हुआ ये बिल्कुल जैसे कि उन्होंने कहा वजीर आजम साहब से और उनकी फैमिली से, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम डायरेक्टली इसके अंदर नहीं है। एनीवे JIT बनी, वो खुद भी आए, उनकी फैमिली भी आई। अब JIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। इस वक्त जो स्टैंड हुकूमत वक्त का है, जो उनके वज़रा का है, उस हवाले से बहैसियत एक जमहूरी पार्टी के, एक जमहूरी कारकुन होने के, आप इस सारे प्रोसेस को किस तरह से देख रहे हैं और आपके ख्याल में क्या मुतालबात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हैं वो दुरुस्त हैं और इस वक्त होने चाहिए थे? देखिए, हम तो इस बात को इस तरीके से कहते हैं जी, MQM पाकिस्तान ने जो मुत्तहिदा अपोजिशन की पहली मीटिंग हुई थी चौधरी एतजाज साहब के घर पर, उसी में एक बात उठाई थी पनामा के हवाले से। वेरी आफ्टर 2 days ऑफ दिस पनामा इशू जब ये आया अप्रैल के महीने में, वहां पर मैंने अपने सीनियर से मशावरत के बाद एक बात कही थी कि आप इस पनामा के जो भी ये रिपोर्ट आई है, क्या इसको करप्टेड अनासिर के खिलाफ लेना चाहते हैं या फर्द वाहिद एक खानदान को इसमें लाना चाहते हैं? तो उस बात पर कोई नहीं आया। हमारा मौकफ ये था कि हम आपके साथ तब होंगे अगर जिसने मुल्क में करप्शन की है उन सबको इसकी गिरफ्त में लाया जाए, अगर आप वाकई में करप्शन के खिलाफ जाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त से ही जाहिर हो रहा था कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर साहब वक्त के और दूसरा उनके खानदान को बीच में लाने की साजिश है, जो मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर सामने आता रहा और आज भी वही बात हो रही है। दूसरी बात आती है, अभी सिद्दीकुल फारूक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि JIT को बनाया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर इस्तेमाल की। ये मुल्क की पहली JIT बनी है इस तरह की किसी चीज के लिए, वरना सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इस तरह की कोई JIT नहीं बनाई। अब दूसरी बात, क्यों JIT ने अपने आप को मुतनाज़े बनाया और उसके बाद उन्होंने नून लीग को मौका दिया
کہ ہر کوئی ان کی طرف انگلی اٹھا سکے، اس بات کا انہیں خیال رکھنا چاہیے تھا۔ صحیح۔ جیسا کہ جب پہلی ہی حسین نواز صاحب کی ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ میں گئی اور اس درخواست پر سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمارا اختیار تھا، جو رجسٹرار صاحب نے ٹیلی فون کیا اس کا مطلب انہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ ٹیلی فون ہوا ہے اور اس کو ہمارا اختیار ہے، اگر رجسٹرار نے کیا تو ٹھیک ہے ہمارے کہنے پہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تصور کیا جائے گا؟ یہ ایک جملہ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ سپریم کورٹ میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ہم بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اس سے ہے پہلے بات، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور چیز کہی تھی فرسٹ ہیئرنگ میں، جو انہوں نے ایک شارٹ آرڈر لکھوایا، میں نے بھی پڑھا ہے وہ، اس میں یہ تھا کہ ہم انسٹرکٹ کرتے ہیں جے آئی ٹی کو کہ جے آئی ٹی قانون اور آئین کے مطابق چلے اور جو اس کا اختیار ہے اس میں۔ اب بات آ جاتی ہے 13 سوال جے آئی ٹی کو دیے گئے تھے جس کے لیے جے آئی ٹی بنی، کیا ان 13 کوشچن سے آپ سمجھتے تجاوز ہوا؟ بہت ساری چیزیں تجاوز ہوا۔ ان 13 سوالوں میں نہ تو چودھری شوگر مل کا معاملہ تھا، نہ وہ دوسری حدیبیہ مل کا معاملہ تھا، نہ ہی ان لوگوں کا معاملہ تھا پبلک تھے۔ ہمارا موقف، میں اپنے طور پر بس آخری بات کہوں گا، ایک اور چیز اس میں دیکھیے، یہ جو عوام کو ابہام پیدا کیا جا رہا ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ کسی کی خواہش پر نہیں آئے گی اور نہ آنی چاہیے۔ اسی طرح جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اور ہونا چاہیے، کسی کی خواہش پر نہیں ہونا چاہیے۔ خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہے، ایک صاحب وہ پنڈی کے جو فال نکالنے والے ہیں رات کو خواب دیکھتے ہیں اور آدھی رات کو بیان دے دیتے ہیں اور صبح اٹھ کر ایک چیز چھپوا دیتے ہیں، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، 100 میں سے کوئی ایک چیز بھی ان کی ثابت نہیں ہوتی، انہیں شوق ہے بیان دینے کا، دیتے رہیں۔ وہ یہ بھول گئے، اتنے پرانے اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی، وہ بھی پتہ نہیں کل آئے گی یا نہیں آئے گی، ابھی یس ہو سکتا ہے، دے کین موو۔ ضرور بولوں گا وہ کیا ہے کہ دیکھیے جناب، ان کی خواہش پر فیصلہ نہیں ہوگا، اور یہ نہیں ہے جو وہ قوم کو دکھا رہے ہیں کہ 10 تاریخ کو رپورٹ آئے گی، 11 تاریخ کو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کر جاتی عمرہ چلے جائیں گے۔ اٹ از ناٹ ایٹ آل، ہو سکتا ہے ٹینیور پورا ہو جائے اور وہ وہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں رہیں۔ ثانیہ ظفر صاحب، جو عتیق صاحب نے بات کی، کیا اس میں قانونی حیثیت ہے؟ ایکسٹینشن ہو سکتے جس 10 تاریخ کا کل سب کو انتظار ہے کہ جی رپورٹ جمع ہو جائے گی اور یہ آپ جو پریس کانفرنس کل ہوئی، آج بھی وزراء نے کہا، پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے مطالبات رکھے سامنے، کیا ہو سکتا ہے کہ جے آئی ٹی اپنی رپورٹ کو تھوڑا اور آگے لے جائے؟ نہیں، وہ تو جے آئی ٹی خود نہیں لے جا سکتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، سپریم کورٹ کے کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، اللہ کرے کہ وہ کھلی ہوئی آنکھیں ہوں سپریم کورٹ کی بھی، تو انہیں معلوم ہے کہ جو سب سے بڑا مین اسٹیٹ اور ڈیفینس ہے جو شریف فیملی کا، قطر کے فارمر پرائم منسٹر، ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوا، اس کے بغیر کس طرح سے جے آئی ٹی کی رپورٹ بیلنس ہو سکتی ہے، متوازن ہو سکتی ہے؟ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو کریڈیبل بنانے کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ قطر کے فارمر پرائم منسٹر حمد کا اسٹیٹمنٹ ہو، اور اسٹیٹمنٹ ظفر صاحب، اگر یہ جو مطالبات ہیں اس کے بغیر یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ کیا اس کو مکمل تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے بغیر آ جاتی ہے، بفرض محال کے آ جاتی ہیں، تو آپ کوئی بحرانی کیفیت دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جس قسم کی باتیں اڑ رہی ہیں اس سے جے آئی ٹی کے بارے میں جو تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں، جو اعتراضات کیے گئے ہیں، جو بتایا گیا ہے کہ جے آئی ٹی اس میں بالکل پارشل ہو گئی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے تحریک انصاف کا ایک ونگ بن گئی ہے، یہ تمام الزامات بالکل درست ثابت ہوں گے اور اس کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، نہ سپریم کورٹ کے پاس نہ جے آئی ٹی کے پاس۔ اگر قطر کے فارمر پرائم منسٹر حمد کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوتا اور پورا انہوں نے موقع دیا ہے، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، میرے محل میں آئے، میرے مہمان بنے، ہم آپ کا یہاں خیر مقدم کریں گے، آپ کو جو کچھ چاہیے، جو تفصیل چاہیے، ہم آپ کو اس کو ڈاکومنٹری ایویڈنس دیں گے، ہم آپ کو پوری ٹریل دیں گے،
تو جناب اتنا کچھ کہنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو جو بھی، حتیٰ کہ میں آپ کے علم میں اضافہ کروں گا کہ پرنس نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو لاجسٹک کا پرابلم ہے تو میں اپنا جہاز بھیجنے کے لیے تیار ہوں اور اس جہاز میں آپ بیٹھے کیوں نہیں ہوا؟ آپ کو آپ کی فیلنگ کیا ہے اس حوالے سے؟ کیا اس کا مطلب یہی ظاہر ہوا نا جی کہ JIT جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ شریف فیملی کا جو ڈیفینس ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے قانون میں اس کی کسی قسم کی کوئی ممانعت تو کوئی نہیں. میں دیکھیں فاروق صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، چاروں وزراء کی پریس کانفرنس کے حوالے سے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کو شاید پتہ چل گیا ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف ہے یا کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا کروں گا کہ فیصلہ کہاں ہے؟ نہ عمران خان کو آئین کا پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، ان کا کوئی اپنا ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کے پیچھے کون کون ہے وہ الگ. لیکن کل وزراء نے ایک سوال اٹھایا اور میں نے یہ سوال آج سے 15 سے زیادہ دن پہلے اٹھایا کہ بھائی آپ اس کا مطلب ہے وزیر اعظم ہاؤس کے ٹیلی فون ٹیپ اپ کر رہے ہیں اور وہاں بگنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، کس نے لگائی ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی ہم نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے یہ فلاں انفارمیشن لی ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ٹیلی فون بگ کریں، ٹیپ کریں؟ نمبر ایک، یہ بڑی سیریس بات ہے. مجھے جو ایک اس سے بڑی تشویش ہے اور میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ تشویش وہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کی مسلح افواج کو جن کے ذمہ دفاع ہے ان کو متنازع بنایا گیا ہے، پاکستان کمزور ہوا ہے. یہاں عمران خان اور یہ دوسرے پنڈی والے ہمارے دوست وہ فوج کو متنازع بنا رہے ہیں. وہ اور یہ یاد رکھے ملک کے دفاع کے لیے اپنا پرویز مشرف کے دنوں میں فوج کے افسروں کو، جوانوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ اب آپ یونیفارم پہن کے اپنے دفتر نہیں جائیں گے. وہ دفتر جا کے یونیفارم پہنتے تھے. اس سطح پر وہ لے آئے تھے فوج کو. بعد میں اب ماشاءاللہ کچھ ہوا، اب پھر فوج کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور بڑے برے طریقے سے. دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن چاہتا ہے پاکستان میں افراتفری ہو، مسلح افواج یہاں متنازع ہو جائیں، قوم ان کے پیچھے سے ہٹ جائے اور وہ اپنا مقاصد پورے کرے، اندر افراتفری ہو، ملک کی معیشت برباد ہو. اگر جو تھوڑا سا سن جاؤ. یہ دو جو انتہائی اہم ادارے جو JIT میں ڈال دیے گئے، ISI کو بھی اور MI کو بھی، یہ مسلح افواج کے آنکھ، ناک، کان، دماغ ہیں. ان کو جبکہ جی وہ ہم نے دے دیا ہے جو جوڈیشل اکیڈمی جہاں یہ JIT کام کر رہی ہے، یہ ISI کو دے دیا ہے. تو کل سوال اٹھا کہ بھائی اگر سپریم کورٹ نے تو آرڈر کہاں ہے؟ یہ سارا ہو کیا رہا ہے میں بتاؤں. دشمن کے عزائم پورے ہو رہے ہیں، اندر ہمارے وہ دوست جو یہ کسی بہانے ناکام بنانا اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کی ذمہ داری ہے، نہیں سب کی ہے، جماعتوں کی ذمہ سب کی ہے داری کہ فوج کو متنازع نہ بنائیں. بالکل. جب فوج غیر متنازع اور غیر جانبدار ہوگی تو اصل قوت ہوگی پاکستان کی. اور مجھے بہت تشویش ہے، میں بہت جگہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم یہ متنازع بن رہی ہے، بنایا جا رہا ہے. بلوچستان میں حالات خراب پیدا ہو رہے ہیں، سندھ میں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور پوری قوم میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ فوج کے ذریعے سے یہ اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے اور فوج شاید کو کھیل کھیلنا چاہ رہی ہے. اس سے فوج کمزور ہو رہی ہے اور دشمن مضبوط ہو رہا ہے. اس کا علاج ہونا چاہیے. میرا بھی چھوٹا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو پاناما پیپرز آئے ہیں سو کالڈ، یہ کس دور سے ان کا تعلق ہے؟ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ کس زمانے کے ہیں؟ اور ایسے وقت میں ان کو لایا گیا ہے سامنے جب پاکستان ورچولی ٹیک آف کی پوزیشن میں تھا. آپ کا سی پیک ہو رہا ہے، آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو رہی ہے، اور یہ پاناما پیپر جو آج سے 20, 30, 40, 50 سال پہلے کی چیزیں ہیں وہ اکاؤنٹس اب ایکسپوز کیے گئے ہیں. مجھے تو اس میں بالکل شک ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ حکومت جو چیزیں بہتر کرنے کی طرف قدم بڑھا رہی ہے اس کے قدم روکے جائیں. اس کے اوپر بات کریں گے. بہت امپورٹنٹ نقطہ آپ نے ریز کیا سالہ ظفر صاحب، لیکن وقت ہوا ہے ایک ناظرین شارٹ بریک کا. بریک کی جانب بڑھتے ہیں، واپس آ کے اس پوائنٹ کو ایڈریس کرتے ہیں. आज
आज़मीन हज मुतवज्जे हों। अपने हज को आसान और सहल बनाने के लिए जिस्मानी तंदुरुस्ती जरूरी है, लिहाजा अभी से रोजाना 4 से 5 किलोमीटर वॉक को अपना मामूल बना लें। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। कमोड का दुरुस्त इस्तेमाल सफाई निस्फ ईमान है। हुज्जाज कराम जान लें कि सऊदी अरब में दुनिया भर के हाजियों को मद्देनजर रखते हुए तामीरात की जाती है, लिहाजा इन इमारतों में इंग्लिश तर्ज के कमोड नस्ब है। आज़मीन रवानगी से कबल कमोड का दुरुस्त इस्तेमाल जरूर सीख लें और इस्तेमाल के बाद वॉशरूम की सफाई का खास ख्याल रखें, ताकि आपके साथ दीगर हुज्जाज की इबादत में खलल या परेशानी न आए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले अतीक साहब बात हो रही थी जो साले जाफर साहब ने कहा, क्या आपने भी बहुत सारी चीजों के हवाले से बात की और बहुत खुल के सदीकुल फारूक साहब ने भी कहा, अपने सबके ख्यालात हैं। इस वक्त जो सिचुएशन हमें तशवीश है अपनी, यकीन जाहिर है, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान देखिए, अगर मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ तो मुझे सबसे पहले इसकी सालमियत का ख्याल रखना। बिल्कुल। अगर मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ तो मुझे फिर मुसल्लह अफवाज को ताकतवर बनाना है। आप ये इंटरनेशनल साजिश, जैसे इन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी, हम थोड़ा सी पैक और सब चीजें, वो जाहिर है हमारे दुश्मन को हर लिहाज से चुपती हैं, उसको खटक रही हैं। आपको भी यही फीलिंग्स हैं कि क्या यही वजूहात हैं कि मुल्क के अंदर, और आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता इस किस्म की कोई अगर रिपोर्ट जमा होती है, फैसला आता है, अभी फैसला आने में काफी दिन है, लेकिन हम जो एक देख रहे हैं चारों तरफ से, बिल्कुल, तो वो चीजें थोड़ी सी अवाम में तशवीश पैदा कर रही हैं। एक बात तो हम कहेंगे कि MQM हमेशा कहती रही है कि मुल्क को अंदरूनी तौर पर भी खतरात हैं और बैरूनी तौर पर भी खतरात हैं, और ये वही बात है कि जो कुछ साजिशें अंदरूनी तौर पर हो रही हैं और मास्टर प्लान जो है वो बैरूनी तौर पर है। बिलखसूस जब हम सी पैक की बात करते हैं तो उसको हमारे खित्ते के बहुत से लोग पसंद नहीं करते। और अतीक साहब, जब हम इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी की बात करते हैं या इंटरनेशनल साजिश की बात करते हैं तो इंटरनेशनल साजिश यकीनन अंदर के कुछ लोगों के साथ मिलकर की जाती है। हम यही तो कह रहे हैं। अभी सदीकुल फारूक साहब ने भी जो कहा कि ये जो फौज को मुतनाज़े बनाया जा रहा है, ये भी उसी साजिश का हिस्सा है। जो मुल्क को कमजोर करने के लिए सबसे बड़ा प्लान जो है वो यही होता है कि जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको कमजोर बनाया जाए, उनको मुतनाज़े बनाया जाए, उनके, अब जैसे अभी आपका वो टॉपिक आएगा मैं उसके ऊपर बोलूंगा, आज का PS 114 का जो इलेक्शन है उसमें भी खड़े होकर डीजी रेंजर ने विजिट किया अपनी टीम के साथ, उन्होंने ओपनली कहा कि जहां जहां आपको नजर आता है बताइए। हमने नॉमिनेट किया, सामने उन्होंने लोग पकड़े, वहीं पर आज ही की ये बात है, और उसमें वो खैर उसके ऊपर बात कर लेंगे, लेकिन अभी जहां तक JIT का मामला है, और ये हम ये कहेंगे कि पनामा की बात जो है, ये पनामा जिस मकसद के लिए आया था वो तो अपनी जगह था, जो चीज इससे हासिल करना चाह रहे थे वो कुछ और थी, लेकिन इसको ड्रैग करके दूसरी तरफ ले गए। अब खुदारा हम तो ये समझते हैं कि फिर मैं कहूंगा कि जो भी फैसला आए आना आइन और कानून के मुताबिक जरूरी बात है। जो भी आए जी, एक तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फैसला जब भी आए, फैसले को आने में आपसे ये सवाल करूंगी कि आप क्या समझते हैं कितना टाइम हो सकता है फैसला? लेट्स सपोज, चूंकि जितने मुंह उतनी बातें, और जो आपके नाक़दीन हैं वो इसको कुछ और तरह से बयान करते हैं, वो ये कहते हैं कि, और उनका ये ख्याल है कि शायद
اگر فیصلہ آتا ہے آپ کو کیا فیلنگز ہیں, کیا خدشات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, کیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بحرانی کیفیت جو ہے دیکھیے جب کمپلیٹ ہو جائے ساری دنیا اس بات پر متفق ہے اور آئین پاکستان اس بات پر مہر لگاتا ہے کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں, یہ ایپلیٹ کورٹ ہے. نیچے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو یہاں اپیل ہوتی ہے کیونکہ نیچے غلطیاں ہوتی ہیں. سپریم کورٹ میں جج بھی فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے. مثلا میرے مقدمے میں 11 سال میں 5 چیف جسٹس صاحبان نے اس مقدمے کو سنا اور آخر مجھے جا کے 11 سال کے بعد ریویو پیٹیشن میں انصاف ملا, جس میں میں جیل بھی 2 سال کاٹ آیا, میرا ایک دانت بھی ضائع ہو گیا اور میری فیملی بھی برباد اس وقت حساب سے ہوئی. اور مجھے کیا یعنی مختلف ججز ہیں, یعنی چیف جسٹس کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی, فاروق آدم جو پروسیکیوٹر جنرل ہے کہ ہم اسے ڈمپ کر کے بھول گئے 8 مہینے, اور چیف جسٹس پھر میرا فزیکل ریمانڈ دے رہا ہے بجائے مجھے انصاف دینے کے. تو یہ سپریم کورٹ تھی, تو سپریم کورٹ کو ایپلیٹ کورٹ بننا ہے, ٹرائل کورٹ نہیں بننا. نمبر 1. نمبر 2, میں عمران خان یہ شروع سے عمران خان کا ایجنڈا کیا ہے؟ عمران خان کا ایجنڈا پاکستان کے خلاف ہے. نواز شریف 90 میں آئے تو اس وقت کا جو اوپن مارکیٹ اکانومی کو برباد کرنے کی کوشش 93 میں ہوئی, غلام اسحاق خان استعمال کیا گیا. 97 میں آئے تو 99 میں پرویز مشرف کو استعمال کیا گیا. اب عمران خان کو سامنے رکھا گیا ہے تو اس نے سب سے پہلے کہا جی الیکشن خراب ہے. پھر آ گئی 35 پنکتوں کی بات, اس پہ بھی معافی مانگی. پھر کہا جی سارے الیکشن ہی ریگڈ ہیں, نواز شریف استعفیٰ دے. پھر ان کی مرضی کا جوڈیشل کمیشن بنا, پھر انہوں نے کہا آپ تو ایک بات بھی نہیں ثابت کر سکے. اور اس کا الیکشن انہوں نے الزام لگایا, اس پہ معافی مانگی. افتخار چودھری کو کہا کہ یہ قوم کی واحد امید ہے, پھر کہا کہ افتخار چودھری اس میں شامل ہیں. تو ان کا ایجنڈا جو ہے وہ کچھ نہیں ہے, پاکستان کو برباد کرنا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بار بار معافیاں مانگی, بار بار یو ٹرن لینے والوں کے ایجنڈے پہ کون لوگ ہیں جو معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں؟ ادھر وہ باہر نکلتے ہیں, ادھر وہ کام شروع کرتے ہیں. اس پہ اس ملک کے دفاع کے حوالے سے, اس ملک کی معیشت کے حوالے سے, اس قوم کے مستقبل کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں, ہم اس ملک کو ترقی کرنے دیکھنا چاہتے ہیں, وہ مہربانی کر کے عمران خان کے ایجنڈے کے پیچھے جو لوگ ہیں, غیر ملکی طاقتیں, ان پر نظر رکھیں کیا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد آپ نے ایک بات اور مجھ سے سوال ڈائریکٹ ابھی پوچھا تھا. جی میں واپس آپ کی جانب آتی ہوں, وہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں. میں سالہ ظفر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ JIT کل اپنی رپورٹ سبمٹ کرتی ہے, اس کے بعد آپ کیا اندازہ ہے فیصلہ آنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ اور یہ جو JIT کی رپورٹ ہے, اگر اس کے اوپر جس طرح کے PMLN کے تحفظات ہوتے ہیں, اور اگر لیٹ سپوز سپریم کورٹ ان کو سنتی ہے, ایڈریس کرتی ہے, مزید کچھ آگے ٹائم دیتی ہے, تو آپ کے خیال میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ بات یہ ہے جی, کچھ سیاسی لالوں میں چکر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ JIT کی جو رپورٹ ہے یہی فیصلہ ہے. اب یہ ہے کہ JIT کی رپورٹ ایک رپورٹ ہے جو انہوں نے ایویڈنس جو بھی انہوں نے کی ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے کام کیا, وہ سبمٹ کریں گے ٹو دی آنریبل کورٹ. اب کورٹ اس رپورٹ کا جائزہ لے گی, یہ دیکھے گی کہ اس رپورٹ میں کس حد تک سبسٹینس موجود ہے فردر ایکشن کے لیے, اور کن لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا ہے اگر اس میں کوئی چیز موجود ہے. اگر وہ یہ اس نتیجے پر پہنچے, ممکن ہے کہ رپورٹ ہی یہ بتا دے کہ جناب اس میں تو ہمارے پاس نتھنگ ڈوئنگ ہے, اور ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ ہمارے پاس قانونی نقطہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کی کاپی ڈیفینڈنٹس کو ملے گی, اور وہ اعتراضات داخل کریں گے, پھر اس پر بحث ہوگی, اور جو 6 لوگ دستخط کریں گے وہ عدالت میں آئیں گے, ان پر گراؤ. یہ سب کیوں ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے, میں کبھی استعمال نہ کروں لیکن آج کرتا ہوں کہ خواہش کے گھوڑے بڑے دوڑا رہے ہیں, اور وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بے وقوف ہیں, انہیں نہ قانون کا پتہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بس پرویز مشرف جیسے فیصلے بس ہو جائے جلدی سے. جسٹس صاحب نے یہ لا پوائنٹ کی بات ہے, میں بھی تھوڑا سا طالب علم ہوں, ویسے تو زیادہ سمجھتے ہیں بھائی صاحب کے
دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے ابھی یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا پینل جو ہے وہ اس کو سنے گا، بینچ کون سا سنے گا، اس پہ کتنے لوگ ہوں گے، کیا اس کے اندر ہوگا، اور اس کو بھی پہلے انہوں نے اینالائز کرنا ہے. میں تو بار بار ایک چیز میں رپورٹ سبمٹ ہوگی انہی 3 ججوں کے پاس جی، اس کے بعد جن 3 ججوں نے یہ JIT کو فائنلائز کیا ہے. اب یہ فیصلہ کرنا ان ججوں کا کام ہے کہ کیا وہ خود اس پہ پروسیڈ کریں گے یا چیف جسٹس کو ریفر کریں گے اور چیف جسٹس کو اپنی ریکمینڈیشن کے ساتھ ریفر کریں گے یا پھر ان کی پیروزل کے لیے بھیجیں گے. تو اگر یہ چیف جسٹس کی پیروزل کے لیے بھیجیں گے تو چیف جسٹس یہ طے کریں گے کہ اگر اس میں اتنا کوئی سبسٹینس ہے تو فل کورٹ بھی اس کے لیے بن سکتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق اس میں اتنا سبسٹینس نہیں ہے کہ مطالبہ ہی نہ کرتے کہ اس کو پبلک کرو. جو مطالبات ہے PMLN کے، اب جو آپ کی بات سے بھی اتفاق، ان کی بات سے بھی اتفاق، بات یہ ہے کہ پھر ہم یہ اتنا سیاسی ٹیمپریچر ہر طرف سے وزراء کے بیانات، اپوزیشن کے بیانات، یہ یہ دیکھیے اس وقت پاکستان الیکشن ایئر میں ہے. الیکشن ایئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال ختم ہونے پر آئندہ 10-9 مہینے کے بعد نئے الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوگا. اس کے لیے یہ سب تیاریاں ہیں. ساری گولہ باری کا مقصد وہی ہے کہ اس الیکشن کے لیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کو جب پتا ہے کہ ہم الیکشن کے اتنا قریب ہیں، لوگوں کو موقع ملے گا اپنا فیصلہ کرنے کا. اگر اس حکومت نے کچھ نہیں کیا، یہ حکومت گناہ گاروں کی ہے، تو لوگوں کو موقع ملے گا، ان کو فارغ کر دیں گے، گھر بھیج دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اس حکومت کے مخالفین ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ اگر اس حکومت نے وقت پورا کر لیا تو پھر ان کے پاس اگلے الیکشن میں بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجوہات، آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کیوں، میں بھی جلدی سے دیکھیے، یہ اس لیے کہ پاکستان کی معیشت برباد ہو، یہاں کوئی سرمایہ کاری نہ کرے، ایسے حالات پیدا کرے. دیکھیے اس سال بجٹ تقریباً 800 ارب روپے بڑا ہو گیا پچھلے سالوں کے مقابلے میں. اس 800 ارب میں سے 15% کے حساب سے 120 ارب روپیہ دفاع کے لیے زیادہ فنڈز آ گئے. 120 ارب روپے کی دفاع کے لیے ہم کیا کچھ نہیں خرید سکتے. اگر یہ اگلے 4-5 سال میں بجٹ 10,000 ارب تک پہنچتا ہے تو پھر اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کو بھی ہم نے کرنا. مقصد یہ ہے نہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہو، نہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو، نہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، ادارے متنازع ہوں، یہ ملک آکسیجن ٹینٹ میں رہے، یہ ملک پاؤں پر یہ پاؤں پر نہ کھڑا ہو. یہ ہے جناب. چلے جی، اس بحث کو کل کے دن تک ناظرین رکھتے ہیں کہ JIT کل اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے، کیا ہوتا ہے آگے، سینیریو کیا بنتا ہے. آج تک کا جو زیر بحث جو باتیں تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب دوسرا میرا جو ٹاپک ہے جو کہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے، ہم تھوڑا سا کراچی کی جانب جائیں گے اور PS 114 کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ہی سینیٹر اور بہت ہی محترم جناب مختار احمد دھامرا صاحب. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. چونکہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے PS 114 کی، آج دن بھر ہم نے دیکھا کہ جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں بشمول آپ کے اور خصوصاً سعید غنی صاحب کو یہ دیکھا گیا جنہوں نے یہ کہا کہ جو ہے ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمارے بندوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جا رہا، اور انہوں نے ڈائریکٹ جو بات کی رینجرز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، پھر جس پہ رینجرز کے سربراہ کو آ کے اپنا بیان بھی دینا پڑا. اس حوالے سے بتائیے کہ اس وقت جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں اس کی بنا پہ کاؤنٹنگ جو ہو رہی ہے اس میں آپ کی پارٹی جو ہے وہ آگے جا رہی ہے اور آپ کے پیچھے ہے MQM پاکستان. تو اس وقت آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں جی، آج جس حلقے میں جو الیکشن تھا اس میں سعید غنی جو تھے وہ اس حلقے کے مقامی باشندے تھے اور باقی جو امیدوار تھے وہ امپورٹڈ تھے، وہ دوسرے حلقوں سے یہاں پہ الیکشن لڑ رہے تھے. اور سعید غنی جو ہے جس طبقے سے تعلق رکھ رہے ہیں وہ ایک عام مزدور طبقہ تھا. اور دوسری بات یہ تھا کہ جو خدشات یا جس الزامات کی آپ بات کر رہی ہیں تو بالکل سعید غنی صاحب نے بھی یہ میڈیا میں بات کہی تھی. اور جو بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی ہوئی ہیں. اور چنیسر گوٹ میں جتنی آج شورس وہاں پر ڈیبٹ کی گئی تھی اتنی پورے حلقے میں نہیں کی گئی تھی. تو لہذا وہاں پر دشواریاں آ رہی تھی ووٹروں کو ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے اور وہاں پر گرفتاریاں کی گئی. اور سعید غنی خود کینڈیڈیٹ تھے
मगर उन्हें वोट कास्ट करने में भी दिन के 12 बज गए थे। हालांकि वो 9 बजे वोट कास्ट करना चाह रहे थे, मगर उनको पोलिंग स्टेशन पर जाने में बड़ी रुकावटें आ रही थी। तो ये खदशात थे जो पीपुल्स पार्टी ने वक्त ब वक्त मीडिया के सामने रखे हैं। गैर जो इतनी आ रहे हैं हमारे पास, उसमें हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह हम ये सीट विन करेंगे और विन करने के बाद ये बात धामरा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आप मौजूद रहिएगा। सेनेटर अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, जो बात इन्होंने कही, आपकी पार्टी ने भी ये कहा, उधर उनके भी बंदे पकड़े गए, दूसरे पार्टी के कारकुनान को भी पकड़ा गया और इसको मुतनाज़ा बनाया। सिर्फ ये देखिए, हमें अफसोस इस बात से हो रहा है कि फर्स्ट टाइम पीपल्स पार्टी ने इस तरह रेंजर्स को मुतनाज़े बनाया और डीजी रेंजर को बीच में आना पड़ा, और जिस वक्त में डीजी रेंजर वहां पहुंचे तो इन्हीं के लोग पकड़े गए। और उस वक्त में मैं देख रहा हूं वो वीडियो, सईद गनी साहब ने कोशिश भी की जिस पर उन्होंने कहा कि ये एक गलत वोट डालने आ रहे हैं, ये शनाख्ती कार्ड गलत है, कुछ तरह के मामले सामने आए, ये मुनासिब नहीं है। ये ज़हनी मरीज है, ये बीमार है। अगली जो बात है उसके साथ वो ये है कि देखिए, ये आज से नहीं, ये सिर्फ एमक्यूएम नहीं, तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो सब ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत सारी की सारी वो हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रही है कि वो ये वाला इलेक्शन जीते। इनका शोर मचाने की क्या वजह थी, अगर आप कह रहे हैं हर तो शोर मचाए, शोर भी तो होता है ना, वो भी तो जरा देखने के लिए, अब उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। एंड दे हैव मैनेज्ड कि इन्होंने इलेक्शन को वहां तक ले गए हैं हर तरह का हरबा इस्तेमाल करके कि जिससे ये मैक्सिमम वोट डलवा सकें। तो अच्छा जी, रिजल्ट आएगा तो बाकी रिजल्ट आएगा तो बाकी बात होगी। इस वक्त धामरा साहब, आपने अतीक साहब की गुफ्तगू सुनी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि दिन भर हम मुख्तलिफ सियासी, चाहे वो पीटीआई हो, अपना फारूक सत्तार साहब ने भी ये कहा, आपने भी ये कहा, दीगर सियासी जमातों का भी शायद ये ख्याल हो, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से बात कर रही हूँ कि रिग्ड है जी, धांधली है। अब एक हल्के में हमने देखा कि जिसके अंदर तमाम लोगों का फोकस सिर्फ एक हल्के पे था। पीटीआई का ये कहना है कि वो हल्का मैनेज्ड था, इसलिए ऐसा हुआ। अब क्या उस हल्के का रिजल्ट आ चुका है ताकि पता चल सके कि अगर मैनेज था तो कैसे था? देखिए पहली बात, मियां अतीक साहब जो है मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं और भाई भी हैं, वो इस्लामाबाद में पेश के तबसरा कर रहे हैं इस आज की इलेक्शन पे। भाई जी जी जी, अभी भी मौजूद हूँ उसी हल्के के अंदर। अगर सिंध हुकूमत की सूबाई सतह पर 1% भी साबित कर जाए मियां साहब कि वहाँ पर कोई मुदाखलत हुई या देखने में आई, तो वो मीडिया में रिपोर्ट होनी चाहिए। पूरा दिन मीडिया वहाँ मौजूद थी। अगर ये साबित कर दें 10% भी सिंध गवर्नमेंट की मुदाखलत, तो मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। जनाब, रातों रात पुल बन गए, सड़कें बन गई। धामरा साहब थोड़ा सा दिन में पुल बन गया। खत्म कर लूँ। पूरी तौर पर ये इलेक्शन जो है वो पीसफुल रहे, सिवाय इंतजामी रुकावटों के बाकी कोई ब्लड शेड नहीं हुआ है। तो इसको तो आपको वेलकम कहना चाहिए कि तमाम जमातें इंतजाम लगा रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर। ये पुरअमन इलेक्शन था जहाँ पर मैंने खुद दौरे किए हैं, मैं पीटीआई की कैंप में भी गया हूँ और फारूक सत्तार और मेरी मुलाकात हुई है इसी रोड के ऊपर। वक्त चूंकि मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया जी, मैं खालिद जाफर साहब आप एडेंट करें। मैं समझता हूँ कि कराची के लोग दुआ कर रहे होंगे कि पूरे कराची में ज़िमनी इंतखाबात हो जाएं ताकि उनके शहर की तरीके से सफाई तो हो जाए, वहाँ पे जो टूटी हुई सड़कें हैं उनकी मरम्मत हो जाए। ये तो एक लाइटर सी बात है, लेकिन मैं सीरियस नोट कह रहा हूँ कि ये जो कराची का इलेक्शन है बाई पोल, ये एक रिहर्सल थी हमारे जनरल इलेक्शन के लिए, और जो वहाँ एटमॉस्फेयर कामयाब हुए हम उस वक्त में नहीं, वो बहुत अच्छा है। मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके जो जनरल इलेक्शन है उसमें बड़े मुश्किल हो गए, उनमें वल्लाह आलम विश्वास क्या होगा। लेकिन एक छोटी सी बात, ये जो अफरा तफरी मचाई हुई है तहरीक इंसाफ और उसके साथियों ने, इनको ये अफरा तफरी मचाने की बजाय हुकूमत के साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए कोई मुआयना करना चाहिए। इलेक्शन तो ठीक हो, क्रेडिबल इलेक्शन। मैं कहूँगी जी बिल्कुल वन लाइन में इसका आप जवाब दिए, बिल्कुल बहुत जबरदस्त उन्होंने बात की। इलेक्टोरल रिफॉर्म इसको सपोर्ट करते हुए इसको कौन एड्रेस करेगा? इसको ये तो पार्लियामेंट में हो रहा है, देखे ना, 2.5 साल तक तो तहरीक इंसाफ के लोग गए नहीं, हालांकि हुकूमत ने अपनी एक सीट उनको दे दी मजीद, यानी
وہ کہتے تھے ہماری نمائندگی کا من، چلو ہماری ایک سیٹ بھی آپ لے لیں، وہ نہیں آئے. اب بھی وہ صرف الزامات کی سیاست ہے ان کی اور اس ملک کو نقصان پہنچانے کی. میں 2 دن کراچی رہا ہوں، میں آج صبح ہی آیا ہوں کراچی سے. ٹھیک الیکٹرانک جو ریفارمز ہیں، کل کو جب آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنے ہیں تو کیا پھر ہم یہی سنیں گے عوام 2018 کے الیکشنز میں بھی کہ جی دھاندلی ہے؟ اوور آل عمران خان نے پھر ہارنا ہے، پھر اس نے یہی کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں اگلے 5 سال کے لیے دھرنا ہی ہونا ہے. اوور آل عمران خان سے جو ان کے بہت پڑھے لکھے لوگ پہلے انہیں کچھ امیدیں تھیں نا جی، وہ مایوس ہو چکے ہیں، بلکہ چھوڑ گئی ہیں فیملیز بھی. میں آپ سے عرض کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اوور آل یہ اداروں کے درمیان جو تصادم اور متنازع بنانے والی سازشیں ہیں یہ ختم ہو جائیں تو الیکشن پاکستان میں الحمدللہ کافی پرامن ہونے شروع ہو گئے ہیں. میں انہیں پرامن دیکھ رہا ہوں. اور پرامن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ آپ سب کا، چونکہ وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے. پرامن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صاف اور شفاف بھی ہونے چاہیے اور اس کی ذمہ داری تمام سیاسی جماعتوں پہ ہوگی اگر 2018 کے الیکشنز کو بھی اسی طرح متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. اجازت چاہوں گی، اللہ نے